بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آمد سے تقریباً 50 دن پہلے ہوا ہے، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ یمن و حبشہ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہہ تھا۔ شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ تمام حاجی حج کرنے کی بجائے شہر صنعاء میں آ کر اس گرجا گھر کا طواف کیا کریں، اور یہی ان کا حج ہو، یہی حج کا میلہ لگا کریں۔ عرب خصوصاً قریش کو یہ بات بہت شاق گزری اور اس بات پر وہ غصے تھے۔ چنانچہ قریش قبیلہ کا بنو کنانہ قبیلہ، اس کا ایک شخص آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے صنعاء کا سفر کیا اور شہر صنعاء میں پہنچ گیا۔ ابراہہ کے گرجا گھر میں داخل ہوا اور داخل ہو کر گرجا گھر میں بیٹھ کر اس نے پیشاب اور پخانہ کیا، اور پخانہ اس نے گرجا گھر کی در و دیوار کو لگا دیا اور گرجا گھر اس نے گندا کر دیا۔ اس حرکت پر ابراہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی۔ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور اس نے ایک ہاتھی پال رکھا تھا جس کو وہ سردار ہاتھی مانتا تھا، اور اس ہاتھی کا نام اس نے محمود رکھا ہوا تھا۔ ابراہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ المکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب ان کے اونٹ بھی تھے۔ یہی حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے، جو بہت ہی عالی شان سردار اور نہایت جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابراہہ کے پاس آئے۔ ابراہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا، تو آپ نے فرمایا، تم میرے اونٹ مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارے باپ دادا کا ایک بڑا مقدس محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا، مجھے اس لیے کوئی فکر نہیں۔ ابراہہ نے آپ کی اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ ہی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابراہہ نے صبح سویرے اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدس پر دعویٰ بول دینے کا حکم دے دیا۔ ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو سب سے بڑا ہاتھی محمود، جو کعبہ کی طرف نہ چلتا تھا، اس کو دوسری طرف چلاتے تھے تو وہ چلتا تھا، مگر وہ کعبہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے پرندوں کا لشکر بھیجا، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس پرندے کے پاس 3 کنکر تھی، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہہ کی فوج پر اس زور سے سنگے باری کی کہ ابراہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے اور پرندے اس کنکروں کو گراتے تھے۔ وہ کنکر ہاتھی کے سواروں پر خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھیوں کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اسی طرح ابراہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ تعظیم و محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال گزرا ہے، اس سال کو عرب میں عام طور پر
ہاتھیوں والا سال کہنے لگے۔ اس واقعے سے 50 روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورت فیل ہے۔ سورت فیل کا ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا؟ اللہ نے ان کی طرف اڑتے ہوئے جانوروں کی، پرندوں کی ٹولیاں بھیجیں جو ان کی طرف پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بوس۔ ایسی اچھی قرآن و حدیث پر مبنی سچی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت